آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کیا ہے؟ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ترمیمی بل کیا ہے اور اس ایکٹ کی خلاف ورزی پر کیا سزائیں ہو سکتی ہیں اور انٹیلیجنس اداروں کو مزید کیا اختیارات دیے گئے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا ہے، جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا۔ پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکیورٹی یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ان جرائم پر 3 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات فوجی اہلکار یا افسر ملازمت ختم ہونے کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے اہلکار کو 2 سال تک قید بامشقت ہوگی، جبکہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تضحیک کرنا ہو۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی، سزا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سروس یا ریٹائر اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلائے، اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ سیکشن 26A میں ایک نئے سیکشن کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے مطابق سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات جو پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق ہو افشاں کرے گا، اسے 5 سال قید بامشقت تک کی سزا ہو سکے گی۔ البتہ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی جانب سے منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی۔ راز افشاں کرنے والے شخص کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں مبصرین کی جانب سے سب سے زیادہ متنازع قرار دی گئی سرچ وارنٹ سے متعلق شق میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے کسی جرم یا جرم کے شبے میں ضرورت پڑنے پر بغیر وارنٹ طاقت کے زور پر کسی بھی وقت کسی شخص یا جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ انٹیلیجنس ادارے IB اور ISI شک کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے دستاویزات، نقشے، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، ہتھیار یا الیکٹرانک آلات ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ان جرائم کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ٹرائل اس ایکٹ کے تحت اس صورت میں ہوتا ہے جب ان جرائم کا ارتکاب فوجی اہلکار کریں۔ تاہم اسی ایکٹ کے اطلاق کے حوالے سے کچھ شقوں میں یہ قانون بعض صورتوں میں عام شہریوں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فوجی عدالت GHQ اینڈ جوائنٹ جنرل برانچ کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ آرمی ایکٹ کی شق 21D کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اس سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے مطابق ملنے والی سزاؤں کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہے اور اس میں 2 سال سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔